آج ہم ایک ایسی بات پر غور کر رہے ہیں جو سننے میں ہی کافی چونکا دینے والی ہے۔ ایک خیال گردش کر رہا ہے جو مبینہ طور پر نیتن یاہو سے منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا ایک ٹکڑا پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ ہی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ بات کسی خاص فون یا برانڈ کی نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری تشویش کی طرف اشارہ کرتی ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا؟ جی، یعنی دنیا بھر میں جو یہ اربوں موبائل فون استعمال ہو رہے ہیں نا، ان پر اس مبینہ طور پر اسرائیل کا ایک بہت گہرا تکنیکی کنٹرول موجود ہے، چاہے وہ فون کسی بھی کمپنی نے بنایا ہو۔ تو آج ہم اسی معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو دعوے سامنے آئے ہیں ان کا جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی بنیاد کیا ہے، اور اگر ان میں کوئی حقیقت ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی، مقصد یہی ہے کہ جو معلومات سامنے رکھی گئی ہیں ان کو سمجھا جائے اور اس پورے معاملے کا ایک کیوں سمجھیں واضح خاکہ بنایا جائے۔ چلیں سب سے پہلے اس بنیادی دعوے کو دیکھتے ہیں کہ موبائل ٹیکنالوجی، چاہے وہ سیمسنگ ہو، آئی فون ہو یا کوئی بھی اینڈرائیڈ فون، اس پر اسرائیل کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ یہ بات کس بنیاد پر کہی جا رہی ہے؟ آخر کنٹرول کس چیز پر ہے؟ دیکھیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ کنٹرول براہ راست فون بنانے والی کمپنیوں کی ملکیت کا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ایپل یا سیمسنگ اسرائیلی کمپنیاں ہیں، اچھا، بلکہ بات ہو رہی ہے ان کمپنیوں کے انحصار کی، ان کی مجبوری کی اسرائیل میں بنی ٹیکنالوجی یا وہاں کی کمپنیوں پر۔ یہ انحصار فون کے اندر لگے انتہائی اہم پرزوں یعنی ہارڈ ویئر اور اس سافٹ ویئر کے بنیادی ڈھانچے پر ہے جس پر پورا فون چلتا ہے، جسے فریم ورک کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کنٹرول اندرونی سطح پر ہے۔ کون سے پرزے یا ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا تفصیل بتائیں گی؟ جی بالکل، مثال کے طور پر فون کا دماغ کہلانے والا پروسیسر جیسے کوالکوم کا سنیپ ڈریگن یا انٹیل کے کور سیریز کے پروسیسرز جو کچھ ڈیوائسز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تیاری یا ڈیزائن میں اسرائیلی ٹیکنالوجی یا کمپنیوں کا اہم کردار ہے۔ اسی طرح کیمرے کی جو جدید ٹیکنالوجی ہے، جو سینسرز استعمال ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی انحصار بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو فیس آئی ڈی یا چہرہ پہچاننے کا نظام ہے، اس کے پیچھے جو پیچیدہ الگورتھم کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی دعویٰ ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ فون بنانے والی بڑی کمپنیاں ان کلیدی چیزوں کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی یا مہارت کی محتاج ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ صارف کوئی بھی فون خرید لے، کسی بھی ملک میں ہو، مہنگا ہو یا سستا، اس کے اندر جو چیزیں اسے سمارٹ بناتی ہیں، اس کا پروسیسر، اس کا کیمرہ، اس کی سیکیورٹی فیچرز، ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ اصل کنٹرول فون کی بیرونی شکل یا برانڈ نام پر نہیں، بلکہ ان بنیادی اجزاء اور سافٹ ویئر کی بنیادوں پر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہارڈ ویئر کا ایک نازک حصہ اور وہ سافٹ ویئر فریم ورک جس پر آپریٹنگ سسٹم چلتا ہے، وہ یا تو اسرائیلی کمپنیوں نے تیار کیا ہے یا کسی نہ کسی طرح ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو مطلب بظاہر مختلف کمپنیوں کے فونز اندرونی طور پر ایک ہی کنٹرول کے ماتحت ہو سکتے ہیں۔ جی، دعویٰ یہی ہے۔ اگر یہ کنٹرول واقعی موجود ہے تو یہاں سے بات واقعی بہت سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ اس کنٹرول سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے ممکنہ خطرات کیا ہیں؟ جو امکانات بتائے جا رہے ہیں وہ کافی پریشان کن ہے۔ ان دعووں کے مطابق اس مبینہ کنٹرول کے ذریعے کسی بھی موبائل فون کو کسی بھی وقت دنیا میں کہیں بھی اس کی سیکیورٹی کو توڑا جا سکتا ہے، یعنی اسے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کیا کیا ممکن ہے اس سے؟ سب سے پہلی بات تو لوکیشن ٹریکنگ ہے، یعنی آپ کہاں ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ ہر وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، فون کے اندر موجود تمام فائلوں تک رسائی، آپ کی تصاویر، ویڈیوز، دستاویزات، رابطے، پیغامات، سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کاپی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، فون کو مکمل طور پر ناکارہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی اسے سابوتاج کیا جا سکتا ہے، ایسا کہ وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دے۔ چوتھا، فون کے اندر سے سارا ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب صارف کو پتہ چلے بغیر؟ جی بالکل، یہ سب کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ فون استعمال کرنے والے کو کانو کان خبر نہ ہو۔ اور ڈیجیٹل شناخت،
آج کل تو ہماری پوری زندگی فون سے جڑی ہے، بینکنگ، سوشل میڈیا، ای میلز، کیا اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے؟ بالکل، ان دعووں میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی شخص کی ڈیجیٹل شناخت کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ کی آن لائن پہچان کو ہائی جیک کیا جا سکتا ہے، اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اسے مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مکمل کنٹرول۔ بنیادی طور پر اگر یہ دعوے درست ہیں تو اس مبینہ کنٹرول کا مطلب ہے کہ کسی کی جیب میں موجود ڈیوائس پر مکمل اختیار حاصل کیا جا سکتا ہے، دور بیٹھے ہوئے۔ یہ تو بہت ہی یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طرح کے دعوے بہت بڑے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک فرد یا کمپنی کی بات نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اربوں ڈیوائسز کی سیکیورٹی کا سوال ہے۔ یہ ہمیں ریاستی سطح کی سائبر جنگی صلاحیتوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ سوال بہت اہم ہے کہ ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا مبالغہ۔ کیا واقعی کسی ایک ملک کے پاس دنیا بھر کے فونز پر اس حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، لیکن اگر ان دعووں میں ذرا بھی سچائی ہے تو اس کے نتائج بہت دور رس اور سنگین ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر اس لیے کہ یہ سب کچھ صارف کی لا علمی میں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئے ڈیجیٹل خطرات، لیکن جو بات اس پوری بحث میں سب سے زیادہ خوفناک لگتی ہے وہ جسمانی نقصان پہنچانے کا امکان ہے، یعنی یہ خیال کہ موبائل فون کو دور سے دھماکے سے اڑایا جا سکتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس دعوے کو وزن دینے کے لیے اکثر لبنان اور شام میں کچھ عرصہ پہلے ہونے والے پیجر دھماکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ہزاروں پیجرز ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئے تھے۔ ہاں، وہ خبریں آئی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ان حملوں کی ذمہ داری بعد میں اسرائیل نے قبول کی تھی اور یہ ایک بہت منظم اور ٹارگیٹڈ حملہ تھا۔ ان واقعات میں جو بات حیران کن تھی وہ یہ کہ ایک چھوٹے سے پیجر کے اندر لگی بیٹری، جس کی صلاحیت صرف 300 ملی ایمپیئر آور بتائی جاتی ہے، اس سے دھماکہ کیا گیا۔ صرف 300 mAh؟ جی، اور ان دھماکوں سے تقریباً 3000 افراد زخمی ہوئے اور 12 ہلاک ہوئے۔ صرف 300 mAh کی بیٹری سے اتنی تباہی، 3000 زخمی، یہ تو یقین کرنا مشکل ہے۔ آج کل کے فونز میں تو بہت بڑی بیٹریاں ہوتی ہیں۔ جی، یہی نقطہ ہے۔ آج کل عام سمارٹ فون میں 4000 سے 6000 mAh تک کی بیٹری ہوتی ہے، یعنی پیجر کی بیٹری کے مقابلے میں 15 سے 20 گنا زیادہ طاقتور۔ اوہ خدایا! اب اگر 300 mAh کی چھوٹی سی بیٹری اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے تو سوچیں کہ 4000 یا 6000 mAh کی بیٹری جس میں اتنی زیادہ توانائی ذخیرہ ہوتی ہے، اگر اسے کسی طرح دھماکے سے اڑایا جائے تو وہ کتنا شدید ہو سکتا ہے۔ تو دعویٰ یہی ہے کہ یہ ممکن ہے؟ دعویٰ یہی ہے کہ اگر موبائل کو دور سے خود تباہی سیلف ڈسٹرکشن کا کمانڈ بھیجا جائے تو یہ دھماکہ پیجر والے دھماکے سے کہیں زیادہ، شاید 20 گنا تک زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ اور پیجر تو پھر بھی ایک ایسی ڈیوائس تھی جسے لوگ عام طور پر اپنی بیلٹ پر لگاتے تھے یا میز پر رکھتے تھے، اس پر سے پیغام آتا تھا۔ لیکن موبائل فون تو ہم براہ راست اپنے کان سے لگاتے ہیں، اپنے سر کے بالکل قریب رکھتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہو تو یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ بالکل، یہ فرق بہت اہم ہے۔ پیجر جسم سے تھوڑا دور ہوتا تھا، لیکن موبائل فون کال کے دوران ہمارے سر اور چہرے کے بالکل ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر فون میں دھماکہ ہو تو نقصان کہیں زیادہ براہ راست اور شدید ہو سکتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کی ترقی کو دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے زیادہ تر سمارٹ فونز میں ایسی بیٹریاں آ رہی ہیں جنہیں صارف خود آسانی سے نہیں نکال سکتا، نان ریموویبل بیٹریز۔ ہاں، یہ تو ہے۔ فون کا ڈیزائن ایسا ہوتا ہے کہ بیٹری اندر فکس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ صرف ڈیزائن کی بہتری ہے، فون کو پتلا یا واٹر پروف بنانے کی کوشش ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب کیسا مقصد؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹری کو جان بوجھ کر ناقابل رسائی بنایا گیا ہو تاکہ اگر اسے دور سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو صارف اسے فوری طور پہ نکال کر غیر فعال نہ کر سکے؟ یہ ایک سنگین سوال ہے جو ان ذرائع میں اٹھایا گیا ہے جن پر یہ بحث مبنی ہے۔ یعنی یہ کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہی اٹھایا جا رہا ہے، کیا یہ مبینہ طور پر کسی بڑی سائبر حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی انسان پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پر وہ منظرنامہ جو بیان کیا جاتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو ایک بہت ضروری کال آتی ہے، گھر سے، دفتر سے، یا شاید ہسپتال سے کسی ایمرجنسی کی اطلاع ہو۔ آپ فوراً فون اٹھائیں گے، ظاہر ہے۔
जैसे ही आप फोन को बात करने के लिए कान के करीब लाते हैं, फोन में लगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो स्क्रीन को बंद कर देता है, वो इस नज़दीकी को महसूस करता है। अब फर्ज करें कि इसी लम्हे मुबैना तौर पर फोन को खुद तबाही का सिग्नल मिलता है जो शायद उसी सेंसर से मुंसलिक हो, तो क्या होगा? जी, ये मंजरनामा इस मुबैना खतरे की संगीनी को वाज़े करता है और इसमें एक और पेचीदगी शामिल की गई है, वो है कॉल स्पूफिंग की सलाहियत। कॉल स्पूफिंग वो क्या है? यानी कॉल करने वाले का नंबर कोई भी जाहिर किया जा सकता है। हो सकता है आपकी स्क्रीन पर आपके घर का नंबर, आपके बॉस का नंबर या किसी दोस्त का नंबर नजर आ रहा हो, लेकिन दर हकीकत कॉल कहीं और से आ रही हो। ओह, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉल कौन कर रहा है। बिल्कुल, इस तरह किसी को भी धोखा देकर फोन उठाने पर मजबूर किया जा सकता है। इस सूरत हाल में तो कोई भी बेबस महसूस करेगा। आज के दौर में मोबाइल फोन के बगैर गुजारा तकरीबन नामुमकिन है। यह हमारी जरूरत बन चुका है, हमारी जेब में हर वक्त मौजूद होता है। यहाँ एक और पहलू बहुत दिलचस्प है, बल्कि अजीब है। इस सारे दावे के मुताबिक वो औजार या हथियार जो मुमकिना तौर पर लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, यानी मोबाइल फोन, वो उन्होंने खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके खरीदा है। हाँ, ये तो है। सारिफीन ने खुद उन कंपनियों को अदायगी की जिन पर ये मुबैना कंट्रोल हासिल है, और इस तरह नादानस्तगी में उस मुबैना ताकत को माली तौर पर मजबूत भी किया। ये एक अजीब सूरत हाल है कि हदफ ने वो हथियार खुद खरीदा है जिससे उसे निशाना बनाया जा सकता है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ किसी एक इलाके या किसी खास ग्रोह का मसला नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। अगर इन दावों में कोई भी हकीकत है तो ये एक आलमी मसला है। ये मुमकिना तौर पर दुनिया भर के अरबों मोबाइल फ़ोन सारिफीन को मुतासिर करता है, चाहे वो किसी भी मुल्क, मजहब या नस्ल से हों। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जदीद दौर की जंगें और तनाज़ुआत अब सिर्फ सरहदों या मैदान जंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हर फर्द की जेब तक, उसके घर तक, बल्कि उसके कान तक पहुंच चुके हैं। हर वो शख्स जिसके हाथ में मोबाइल फोन है। जी, वो मुमकिना तौर पर इस नई किस्म की जंग या निगरानी के दायरे में आ सकता है। ये बाकी आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी पर हमारे इन्हिसार और इससे जुड़ी कमजोरियों के बारे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी हाँ, और जिन ज़राए से ये मालूमात सामने आई हैं, वहाँ इसे ख़ास तौर पर उम्मते मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया करार दिया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस मसले की संगीनी को समझा जाए और इसका कोई ना कोई हल तलाश करने की फौरी कोशिश की जाए। यानी एक तरह की वार्निंग? जी, यूं कह लें, वरना मुस्तकबिल में हालात मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। ये एक तरह से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी पर अपने अंधे इन्हिसार पर नज़रसानी करने और उससे जुड़े मुमकिना खतरात से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने की दावत है। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये बनता है कि कुछ संगीन दावे सामने आए हैं। पहला ये कि मोबाइल फ़ोन्स के बुनियादी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क पर इसराइल का गहरा असर और रसूख या कंट्रोल हो सकता है, चाहे फ़ोन कोई भी कंपनी बनाए। जी। दूसरा, इस मुबैना कंट्रोल की वजह से सार्फिन को डिजिटल खतरात लाहक हो सकते हैं, जैसे उनकी जासूसी, डेटा की चोरी या उनकी डिजिटल शनाख्त को नुकसान पहुंचाना, और ये सब उनकी लाइल्मी में हो सकता है। सही। और तीसरा, सबसे ज्यादा तशवीशनाक दावा ये है कि फ़ोन की बैटरी को दूर से धमाके से उड़ाकर जिस्मानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिसके लिए माजी में हुए पेजर धमाकों को बतौर मिसाल पेश किया जाता है। ये तमाम निकात वाकई बहुत संजीदा हैं और गहरी सोच का तकाजा करते हैं। जब हम इन तमाम दावों और मुमकिना खतरात पर गौर करते हैं तो एक बुनियादी सवाल जहन में उभरता है जिस पर शायद हमें मज़ीद गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। वो क्या सवाल है? एक ऐसी दुनिया में जहां हम सब इनफिरादी और इज्तमाई तौर पर किसी और जगह बनी हुई किसी और के कंट्रोल में मौजूद टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, क्या हकीकी डिजिटल या हत्ता के जिस्मानी खुदमुख्तारी मुमकिन भी है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। एक फर्द या एक कम्युनिटी अपनी हिफाजत और प्राइवेसी को कैसे यकीनी बना सकती है जब उसके इस्तेमाल की बुनियादी चीज़ें ही उसके कंट्रोल में ना हो? या ये भी सोचा जा सकता है कि इस तरह के गहरे तकनीकी इन्हिसार के मुमकिन खतरात से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई मुतबादिल रास्ते मौजूद हैं? बिल्कुल। क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज तैयार की जा सकती हैं जो ज़्यादा महफूज हों, जिन पर सारिफ का कंट्रोल ज़्यादा हो? या क्या हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं?
جی یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آسان نہیں۔ جی بالکل آسان نہیں، لیکن ان پر غور کرنا آج کی ڈیجیٹل دنیا میں شاید ہر کسی کے لیے ضروری ہو گیا ہے۔